اہل مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ایک کنواری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں بتاؤ، اس دریا کا کیا دستور ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب مہینہ کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر غصہ کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام ما قبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے انتظار کیا مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا، تھوڑا بہت پانی بھی اس میں نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس کے متعلق خط لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، تم نے صحیح کہا کہ اسلام ما قبل کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، بندہ خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر واحد و قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے صلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اہل مصر تو وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ صلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 ہاتھ کی مقدار جاری کر دیا ہے۔ اس سال سے یہ بری رسم ختم ہوئی۔